معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا باب مدینۃ العلم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا، کہ جب رب کائنات کا ارادہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ہو جائے، اللہ کا ارادہ کسی بندے کے ساتھ جب خیر کا ہو جائے تو آتاہ قلبا شاکرا، اللہ اس بندے کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پھر حالت تنگی میں ہو یا فراوانی میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، جس حال میں بھی ہو، بیماری ہو تندرستی ہو، ہر حالت میں وہ اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ اور کوئی جتنا جب شکر کرے گا اللہ اس کو اپنے کرم سے اور نوازتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ملک شام کے شہر دمشق کے مضافات میں ایک جنگل تھا، اور وہاں کے ایک شخص عبدویہ نامی وہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اللہ کے بندے کو، ایک درویش کامل کو، ایک عارف ربانی کو اللہ کی ریاضت کرتے دیکھا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے دیکھا، اور اسے کلمات شکر ادا کرتے دیکھا۔ تو اس شخص نے جب اس اللہ کے بندے کو دیکھا کہ وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، رب کی صفت و ثنا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اس کی حالت عجیب ہے، اس کے لباس میں بے شمار پیوند لگے ہیں، اور اس پر کوئی آسانی کا، کوئی فراوانی کا کوئی رنگ ہی نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہر طرف سے تنگ دست نظر آتا ہے، غریب نظر آتا ہے، غربت سے دوچار نظر آتا ہے۔ اس کے جملہ آثار و قرائن جو ہے وہ اس کی بے کسی، بے بسی اور غربت پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو اس بندے نے دیکھا کہ اتنی تنگی اسرت کی حالت میں بندہ رب کی حمد و ثنا کیے جا رہا ہے، تعریف کیے جا رہا ہے، شکر کیے جا رہا ہے۔ تو اس نے رخ کا اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، مجھے تو تیری حالت اس قابل نہیں لگتی کہ تو اللہ کی اتنی حمد کرے اور اتنی صفت و ثنا کرے اور شکر کرے۔ تیرے جسم پر مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو یہ بتائے کہ اس وجہ سے تو رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس عارف ربانی نے، اس عارف باللہ شخص نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، اللہ تجھے عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تجھے حقیقی فہم عطا فرمائے، میں اللہ کا کیوں شکر نہ کروں جب کہ اللہ نے 18,000 قسم کی مخلوقات میں سے میرے سر پر شرف انسانیت کا تاج سجایا، تو میں کیوں اللہ کا شکر نہ کروں؟ اور پھر اللہ نے مجھے بیمار نہیں کیا، اللہ نے مجھے تندرستی اور صحت عطا کی ہے، تو میں اللہ کا کیوں شکر نہ ادا کروں؟ پھر اس نے کہا رب نے مجھے نابینا نہیں بنایا، اللہ نے بینائی کا نور عطا کیا ہے، میں کیوں اللہ کا شکر نہ کروں؟ اور اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے مجھے ٹانگوں سے معذور نہیں کیا، چلنے کے لیے مجھے پاؤں عطا کیے، تو میں کیوں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ اس نے کہا اے بندہ خدا، ذرا غور کر، اللہ نے مجھے دنیا سے نفرت کی توفیق دی ہے، تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ اور پھر اے بندہ خدا، رب نے مجھے زبان عطا کی ہے، بولنے کی قوت عطا کی ہے، تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ عطا کروں؟ اور کہا اس سے بڑی بات بھی یہ کہ رب نے زبان دی ہے، اور زبان پہ رب نے اپنا کلمہ شکر جاری فرما دیا ہے، تو میں کیوں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ رب نے میری زبان کو اپنے ذکر میں مصروف کر دیا ہے، تو اس پر میں کیوں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ اور فرمایا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رب نے مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں میرا انتخاب کر لیا ہے، تو میں کیوں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ بس اس عبدیہ نامی شخص نے جب اس اللہ کے خاص بندے کی یہ گفتگو سنی، واپس پلٹے ہی فوراً اپنا سارا مال و اسباب جو تھا وہ راہ خدا میں
خیرات کر دیا اور خود بھی اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف ہو گیا۔ اللہ ہمیں ایسی بزرگ شخصیات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔